السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آپ کہہ دیجئے، میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، گیروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہمارے بہت سارے مسائل میں سے ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ انسانی تاریخ میں اکثر جس کے اندر انسان مبتلا رہا ہے، اور آج کا انسان بھی جس کے اندر مبتلا ہے، وہ حسد کا مسئلہ ہے۔ آپ کو آواز سمجھ آ رہی صاحب؟ حسد کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت ہی خطرناک، بہت زہریلا اور انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ اس قدر بڑا جرم ہے کہ اہل علم لکھتے ہیں آسمانوں میں، کہاں پہ جی؟ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلا جرم یہی ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلا جرم یہی جرم تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اسے سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کے سامنے سب سجدہ ریز ہوئے، لیکن شیطان نے صرف اس وجہ سے سجدہ نہ کیا کہ وہ حسد کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہاں میں ہوتا تھا، میرا مقام، میری عزت، میری شان، اور اب آدم کو یہ عزت، آدم کو یہ شان، آدم کو یہ مقام، آدم کو یہ مرتبہ مل رہا ہے۔
اس قدر حسد کے اندر مبتلا ہوا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سیدھا ہی انکاری ہو گیا، اور اللہ رب العزت جلال والی ہستی، عظمت والی ہستی، کبریائی والی ہستی، ان کے حکموں کے سامنے اپنی عقل کی دلیلیں گھڑنے لگے، کہنے لگا کہ اللہ، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، مٹی تو نیچے جاتی ہے، مٹی تو نیچے ہوتی ہے، مٹی تو اگر اوپر بھی پھینکیں تو نیچے گر جاتی ہے، اور آگ تو اوپر اٹھتی ہے، اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اس میں لطافت ہوتی ہے۔ اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگ کا بنا ہوا، مٹی کے بنے ہوئے خاکی آدم کو سجدہ کروں؟ تو آسمانوں میں سب سے پہلا جرم کون سا جرم ہوا تھا؟ حسد کا جرم ہوا تھا۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ انسانی تاریخ میں، زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا گناہ ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ان کو پڑھ کے سنائیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ، جب انہوں نے ایک قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو اس وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ قابیل حسد کے اندر مبتلا ہو گیا، اور بجائے اس کے حاسد کی یہ نفسیات ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا میری کیا غلطی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا میری محنت میں کیا کمی رہ گئی، وہ یہ نہیں سوچتا میرے خلوص میں کیا کمی رہ گئی، وہ یہ اعتراض ضرور کرتا ہے اس کو کیوں عزت مل گئی، یہ کیوں اوپر اٹھ گیا، اس کو مقام کیوں مل گیا، اس کو مرتبہ کیوں مل گیا۔ وہ قابیل حاسد نے یہی کام کیا، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، وہ یہ سوچنے لگا میرے بھائی کی قبول کیوں ہوئی۔ قال لأقتلنك، اتنا حسد ہوا، کہنے لگا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قبول ہو گئی ہے، میں تجھے جان سے مار ڈالوں۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، انہوں نے کہا اگر تو مجھے قتل کر بھی دے گا میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اصل مسئلہ تو یہ ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں خلوص ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ ترتیب سے آپ نے باتیں ذہن میں رکھیں۔ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا۔ کس نے کس سے کیا؟ ابلیس نے جناب آدم سے کیا۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ حسد کا۔ کس نے کس سے کیا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا، اور اس کے نتیجے میں اسے قتل بھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے قاتل قابیل کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، کیونکہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی تھی، اپنے بھائی کی لاش کو تڑپایا اس نے تھا۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں، کائنات میں سب سے بدترین قوم
جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ ناراض ہوا، جن پر نبیوں نے لعنتیں بھیجی، جن پر انبیاء کو قتل کرنے کا بھی جرم ثابت ہوا، کائنات کی سب سے بدترین قوم جنہوں نے حضرت زکریا کو بیت المقدس کے عین سامنے پتھر مار مار کے شہید کر دیا، کائنات کی بدترین قوم یہودی جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کی کوششیں کی، کائنات کی بدترین قوم یہودی جنہوں نے انبیاء کے اوپر نعوذ باللہ زنا کے، بدکاری کے، شراب نوشی کے الزام لگائے، کائنات کی بدترین قوم جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی جو یہودی تھے، ان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ حسد ہی تھا، اور یہ قرآن نے بیان کیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ وَدَّ كَثِيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم۔ یہ اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں یہ بھی واپس کافر ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں کہ یہودی نسل جو ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے رشتے میں کزن لگتے ہیں، یعنی اللہ کے پیارے نبی اور جو یہودی نسل کے لوگ ہیں جو بعد میں یہودی ہو گئے، یہ آپس میں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چاچے تائے تھے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، ان کے ایک بیٹے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے دوسرے بیٹے ہیں جناب اسحاق علیہ السلام، جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جناب اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، اور جو یہودی ہیں یہ جناب اسحاق کی نسل میں سے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ آخری نبی بھیج دے، اللہ آخری پیغمبر بھیج دے، دعائیں کرتے تھے، اظہار کرتے تھے۔ جنگ ہو جاتی تھی تو لوگوں سے کہتے تھے ہمارا آخری پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ آئے گا پھر ہمیں دنیا میں فتح ملے گی، کامرانیاں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، سعادتیں ملیں گی۔ لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہی اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے، جتنے بھی نبی آتے رہے جناب اسحاق کی نسل میں سے آتے رہے، جناب اسحاق ہی کی نسل میں سے اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمارے جو دادا اسحاق ہیں انہی کی نسل میں سے نبی آئے گا۔ لیکن جب آخری نبی جناب اسحاق کی نسل کی بجائے ان کے بھائی جناب اسماعیل کی نسل میں سے آ گئے، یعنی ان کے کزن میں سے بن گئے اللہ کے آخری نبی، تو پھر یہ حسد کے اندر مبتلا ہو۔ یہ تو کہا کرتے تھے، اللہ کے قرآن نے تبصرہ کیا ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ نہیں کہ انہوں نے میرے آخری نبی کو پہچانا نہیں ہے،
اللہ کے الفاظ کیا کمال کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے آخری نبی کو ویسے پہچانا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان جاتا ہے۔ کسی اور کو ہم شکل دیکھ کے غلطی لگ سکتی ہے، باپ کو کبھی نہیں غلطی لگتی، چاہے بیٹے ہم شکل بھی ہوں کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے آخری نبی کو ایسے پہچان لیا جیسے باپ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچان جاتے ہیں، جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہیں، صرف حسد۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند انفسهم۔ اب تک میں نے کتنی باتیں سمجھائی ہیں؟ 3 باتیں۔ آپ کو میرا ساتھ تھوڑا سا دینا پڑے گا کیونکہ سپیکر تھوڑے تنگ کر رہے ہیں نا، ایسے تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ پہلی بات، آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا۔ زمین پہ سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا۔ یہودی کائنات کی بدترین قوم جن پہ اللہ کی لعنتیں پھٹکار نازل ہوئی، نبی بھی ان پہ لعنتیں بھیجتے رہے، پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا، پیغمبروں پہ بہتان لگائے، تو یہودیوں کا بھی ایک بہت بڑا جرم کیا تھا؟ حسد۔ چوتھی بات، مشرکین مکہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے تھے، وہ جانتے تھے نا کہ آپ الصادق بھی ہیں، آپ الامین بھی ہیں، ساری زندگی سچ بولنے والے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، پاک دامن بھی ہیں، عفیف بھی ہیں، معزز بھی ہیں، شریف النفس بھی ہیں، صالح بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو ان کی اپنی برادری میں سے ایک عظیم پیغمبر اللہ نے بھیج دیا تھا، تو مشرکین مکہ جس وجہ سے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ بہت ساری وجوہات بھی، ان میں سے بھی ایک اہم وجہ ان کا اس پیغمبر کے ساتھ حسد تھا۔ کیا حسد تھا؟ اس کی طرف اللہ کے قرآن نے اشارہ کیے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربي أهم يقسمون رحمة ربي۔ حسد یہ تھا کہ ایک یتیم بچہ غریب جو بہت زیادہ دولت مند نہیں ہے، اور ہم سردار اور وڈیرے اور بڑے لوگ، ڈیرے والے، بڑی برادریوں والے، اس یتیم بچے کے سامنے جھک جائیں، اس کو اپنا پیغمبر مان لیں، تو ہماری سرداریاں اور ہمارا یہ سب کچھ کہاں جائے گا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اعتراض کرنے لگے، اللہ نے یہ قرآن نازل کرنا تھا تو یہ اتنی بڑی بڑی آبادیوں میں سے کسی وڈیرے اور سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ اس یتیم اور غریب پہ کیوں نازل کر دیا ہے؟ 4 باتیں ذہن میں آ گئیں۔ آسمانوں میں حسد گناہ کا ہوا، ابلیس نے آدم سے کیا۔ زمین پہ حسد، زمین پہ سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، قابیل نے حابیل سے کیا۔ یہودی جو اس کائنات کی بدترین قوم ہیں، ان کے کفر کی ایک اہم وجہ حسد تھا، اور یہ والا حسد کہ اللہ کا جو آخری نبی ہے ہمارے دادا کی نسل کی بجائے ہمارے دادا کے بھائی کی نسل میں سے، کزنز میں سے کیوں پیغمبر بن گیا ہے؟
ان میں سے نہیں بننا چاہیے تھا، بنتا تو ہمارے دادا ہی کی نسل میں سے بنتا، دادا کے بھائی کی نسل میں سے کیوں بن گیا ہے؟ اسحاق کی بجائے جناب اسماعیل کی نسل میں سے کیوں بن گیا؟ چوتھی بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی، مشرکین مکہ جو اللہ کے پیغمبر کی جان کے دشمن تھے، تو ان کے بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم بڑے اور وڈیرے لوگ، ہم پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا اور اس غریب اور یتیم پہ نازل کیوں ہوا ہے؟ پانچویں بات، منافق بہت بدترین ہے۔ بعض حوالوں سے یہ مشرکوں کافروں سے بھی برے ہوتے ہیں کہ مشرک کھل کے دشمنی کرتا ہے، کافر کھل کے دشمنی کرتا ہے، منافق یہ ہماری آستینوں کا سانپ ہوتا ہے، اندر رہ کے زہر گھولتا ہے اور اندر رہ کے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی جو 7 تہیں ہیں، 7 درکات ہیں، جنت کے اللہ نے 100 درجات بنائے ہیں، جنت کے درجات اوپر جاتے ہیں، ان کو درجات کہتے ہیں۔ جہنم کے گڑھے نیچے کی طرف ہیں، جہنم کی تہوں کو درکات کہتے ہیں۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور جہنم کی 7 تہیں ہیں، 7 درکات ہیں۔ اس تہ کے اندر فلاں لوگ، اس تہ کے اندر فلاں لوگ، اس تہ کے اندر فلاں لوگ۔ جو جہنم کا سب سے نیچے والی تہ ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں اس میں اللہ منافقین کو ڈالے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کا جو سب سے نیچے والی تہ ہے اس میں یقیناً منافق۔ تو جو منافقوں کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، آپ حیران ہوں گے اللہ کے نبی کا دل کتنا صاف، کتنا اجلا، کتنا شفاف، کتنا اللہ نے پاکیزہ، اعلیٰ، طاہر، مطہر بنایا تھا، کس طرح سے سینے کو چاک کر کے رب کریم نے یہ پاکیزہ دل بنایا تھا۔ پوری کائنات میں اس سے پاک دل کوئی نہیں تھا، پوری زندگی مخالفت کرتا رہا۔ ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، جناب عمر دامن کو تھام لیتے ہیں۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اس منافق کا آپ جنازہ پڑھائیں گے جس نے کبھی ہمیں ہماری ماں پہ تہمت لگائی، جس نے کبھی ہمیں ٹیز کیا، نقصان پہنچایا، جس نے کبھی میدان جنگ میں ہم سے بد عہدیاں کی، جس نے آپ کو فلاں فلاں موقع پہ اس انداز سے ستایا، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے روکا نہیں گیا ہے، مجھے روکا نہیں گیا ہے، مجھے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا آپ 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے تو میں اس منافق کو معاف نہیں کروں۔ لیکن آپ کا دل اتنا صاف، کہتے مجھے پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے 70 کہا ہے، اگر 70 سے زیادہ 71 مرتبہ معافی مانگ لوں تو اللہ معاف کر دے تو میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اپنا لباس اتار کے اس کو پہنایا، اپنا جبہ مبارک پہنایا، اپنا لعاب مبارک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید کسی بہانے اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ان جیسے منافقوں کو تیرا رب معاف نہیں کرتا ہے۔ اس کے منافق ہونے کے پیچھے بھی ایک بنیادی وجہ حسد، اس طرح سے کہ یہ مدینہ منورہ کا بڑا ڈیرے دار آدمی تھا، اس کی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، ڈیرہ اس کا چلتا تھا، اپنے قبیلے کا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، اور مدینہ کی چھوٹی سی آبادی، اس چھوٹی سی آبادی میں 2 بڑی بڑی برادریاں تھیں، وہ آپس میں لڑتے رہتے، جنگ کرتے رہتے، لڑائیاں ان کی جاری رہتی ہیں، جیسے اکثر آج کل ہمارے گاؤں کے حوال ہوتے ہیں، یہی صورتحال ان کی تھی۔ اوس اور خزرج کی وہ آبادیاں آپس میں لڑ لڑ کے جب تھک گئے، انہوں نے فیصلہ کیا یار کب تک لڑیں گے، ہم مل جل کے ایک آدمی کو بڑا مان لیتے ہیں،
اس کے سر پہ پگڑی باندھ دیتے ہیں، اس کو سردار بنا لیتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، ڈیرے دار بھی ہے، زمیندار بھی ہے، اس کے سر پہ یہ پگڑی باندھ دیتے ہیں۔ طے ہو گیا۔ آگے بس یہ مشورہ تھا کہ کس تاریخ کو، کس جگہ پہ، کس طریقے سے باقاعدہ اس کے سر پہ تاج رکھیں گے۔ تاج کی باقاعدہ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ اس دوران اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سراج منیر، دونوں جہانوں کے سورج اور چراغ، اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے، اور اس نے اپنی سرداری کو جب ڈوبتے دیکھا کھل کے انکار نہ کیا، اور پوری زندگی حسد کی وجہ سے منافق بنے۔ اللہ کے پیارے نبی یہ جمعہ پڑھا کے فارغ ہوتے تو یہ اپنے ڈیرے پہ علیحدہ ایک لیکچر دیتا تھا باقاعدہ۔ اس کے ڈیرے پہ لوگ جمع ہو جاتے، جب جمع ہو جاتے تو ان کو کہتا، دیکھو تمہارے اندر ایک نبی آ گیا ہے، اب تم سارے مل کے بس اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کو کلمہ پڑھو۔ اندر کا کوڑا تھا اور اوپر سے ایسی ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، تو حسد کی وجہ سے اس منافق کو ایسی ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ نے کہا، اے میرے حبیب، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے تو میں اس منافق کو معاف نہیں کروں گا۔ کتنی باتیں اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ 5۔ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ یہودیوں کا سارے کی ساری قباحتوں خباثتوں کے پیچھے ایک بنیادی وجہ حسد، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ، ان کی ساری خباثتوں کے پیچھے ایک اہم وجہ بھی حسد، اور جو یہ منافقین تھے ان منافقوں کی منافقت کے پیچھے بھی ایک اہم وجہ حسد۔ اور آگے بڑھیے، چھٹی بات یہ ذہن میں رکھیں، اس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ حسد جو ہے یہ امتوں کی بیماری ہے۔ حسد امتوں کی بیماری ہے۔ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء۔ اے میری امت کے لوگوں، تمہارے اندر بھی آہستہ آہستہ کھسکتے کھسکتے وہ بیماری آ گئی ہے جو پہلی امتوں کو لگی تھی۔ فرمایا ایک حسد اور دوسرا دل کے اندر کینہ اور بغض۔ پھر آپ نے اس بیماری کے بارے میں 7ویں بات یہ ذہن میں رکھیے، آپ نے اس بیماری کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو استرے کی طرح صفائی کرنے والی بیماری ہے، استرے کی طرح صفائی کرنے والی۔ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں یہ غلطی نہ لگ جائے کہ استرے سے تو بال صاف ہوتے ہیں، تو اس بیماری سے بال نہیں صاف ہوتے، جس طرح استرے سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ جس کو حسد کی بیماری لگ جائے اس کی نیکیاں اور دین صاف ہو جاتا ہے۔ لا اقول تحلق الدین، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ حسد کی بیماری بال کو صاف نہیں کرتی، جس طرح استرے سے بال صاف ہوتے ہیں اس طرح سے اس سے دین صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری کیوں لگتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، آخری انشاءاللہ کو 20-25 منٹ کے اندر یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے پاک صاف فرمائے۔ یہ بیماری دل کو لگتی ہے۔ کہاں لگتی ہے؟ دل کو لگتی ہے۔ بیماریوں کی قسمیں ہوتی ہیں، آنکھوں کی بیماری علیحدہ ہے، دانتوں کی بیماریاں علیحدہ ہیں، ہاتھوں کی بیماری علیحدہ ہے، پاؤں کی جلد کی بیماری علیحدہ ہے۔ سب بیماریوں میں خطرناک بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے۔
جس طرح جسمانی بیماریوں میں خطرناک بیماری دل کی بیماری ہے، روحانی بیماریوں میں خطرناک بیماری دل کو لگتی ہے۔ اور جب یہ دل کو بیماری لگ جاتی ہے، یاد رکھیے جس طرح سے دل کو ایک ہارٹ اٹیک ہو جائے اور انسان جیتا جی مر جاتا ہے، دل کو یہ بیماری لگ جائے تو بظاہر وہ دیندار نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دین مرا ہوا ہوتا ہے۔ اور کبھی تو حسد کا مریض اس قدر زیادہ مریض ہوتا ہے، توجہ سے اس بات کو سن لیں، زنا کا مجرم، چوری کا مجرم، ڈاکے کا مجرم، قتل کا مجرم، بعض دفعہ حسد کا مجرم ان سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کی تشریح اور تفسیر لکھنے والے مفسرین کہتے ہیں، اور قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ توجہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے قرآن میں حسد کی بیماری کو اتنی بڑی بیماری بتایا گیا ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زنا، چوری، ڈکیتی، قتل سے بھی بعض دفعہ حاسد بڑا مجرم ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ موضوع بھی آخر میں پہنچنے والا ہے اور اسپیکر ہی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی محنت قبول فرما لے، آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرما لے۔ اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کو حسد کی بیماری کی شدت سمجھ میں آئے گی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میرے ساتھ آپ نے آیتیں گننی، ترجمہ غور سے سنیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہا کیجئے اے اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں کہ صبح کے رب آپ ہیں۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے۔ رات کے اندھیروں کو ختم کرنے والے آپ ہیں، صبح کی روشنیاں بکھیرنے والے آپ ہیں۔ اللہ میری زندگی کی راتوں میں اگر اندھیرے چھا گئے ہیں، میری زندگی کی صبح و شاموں میں اگر تاریکیاں آ گئی ہیں، اللہ تو صبح کا رب ہے، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ جس طرح تو ساری کائنات کے اندھیروں کو ختم کر سکتا ہے تو میری زندگی کی مایوسیوں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق۔ شر، شرارت، برائی، تکلیف، ہر اس چیز کے شر سے اللہ جو تو نے پیدا کی ہے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اچھا کوئی ایسی چیز ہے جو شر پہنچاتی ہو اور اسے اللہ نے پیدا نہ کیا ہو؟ کوئی ایسی چیز نہیں۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اے صبح کے رب میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تو جتنی بھی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تیری مخلوق کی شر سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کے اندر درندے بھی ہیں جو چیرتے اور پھاڑتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر سانپ بھی ہیں جو انسانوں کو زہر لگا دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر بچھو بھی ہیں جو انسانوں کو ڈستے ہیں اور کاٹتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر شیر، چیتے، بھیڑیے بھی ہیں
جو انسانوں کے جسم کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے اندر کافر شیاطین بھی ہیں جو مختلف قسم کے وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ گویا اللہ نے ایسا جامع لفظ بتایا، اللہ تیری ساری مخلوقات میں سے جو بھی شر اور نقصان پہنچا سکتا ہے میں اس سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور خصوصاً نقصان پہنچانے والی ایک چیز ہے، اس کا پھر علیحدہ تذکرہ کیا، رات کے اندھیرے کے شر سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ رات کے اندھیرے میں ڈاکو ڈاکہ زنی پہ، چور چوریوں پہ، ڈکیت ڈکیتیوں پہ، شرابی شرابوں پہ، برے لوگ بری محفلوں پہ، اور نہ جانے طرح طرح کے حشرات الارض اور درندے اور طرح طرح کی مخلوقات اپنی بلوں سے باہر نکل کے جو نقصان پہنچاتے ہیں، تو رات کے اندھیروں سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس سے زیادہ ایک خطرناک چیز ہے، یا اللہ جو گروں میں پھونک پھونک کے، گریں لگا لگا کے، تعویذ بنا بنا کے، اور سوئیاں چبو چبو کے، طرح طرح کی چیزیں بنا بنا کے، ان کے اندر منتر پھونک پھونک کے جادو کرنے والے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے مرد عورتیں ہیں، میں ان سے اور ان ساری جماعتوں اور گروہوں سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور سب سے آخر میں کیا کہا؟ اب دوبارہ ترتیب کو ذہن میں رکھیں، اے اللہ تیری ساری مخلوق کے شر سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، رات کے اندھیرے کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، جادوگر جماعتوں اور گروہوں کی شرارتوں سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کی شرارتوں سے بھی میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ حسد کرنے والے کو اللہ نے آخر میں بیان کیا۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو نقصان والی چیزیں ہیں، گناہ والے کام ہیں، ان کا ترتیب سے ذکر ہوا ہے۔ پہلے ساری مخلوقات کا، ساری مخلوقات کے اندر سانپ کا زہر بھی ہے، بچھو کا کاٹنا اور ڈسنا بھی ہے، چیتے اور بھیڑیے کا چیرنا پھاڑنا بھی ہے۔ یا اللہ اس سے بڑھ کے حسد، رات کی تاریکیوں کے اندر کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، اور اس سے بڑھ کے جادو کے ذریعے جو نقصان پہنچاتے ہیں میں ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ سب سے آخر میں حسد کا تذکرہ مفسرین کہتے ہیں اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ حاسد کا حسد جو ہوتا ہے یہ سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، حاسد کا حسد بچھو کے ڈسنے سے زیادہ خطرناک ہے، حاسد کا حسد رات کی تاریکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، حاسد کا حسد جادو سے زیادہ خطرناک ہے، اور حسد اس لیے بھی قتل اور زنا سے بڑا جرم ہے کہ بعض دفعہ قتل، چوری اور ڈکیتی کے پیچھے وجہ بھی حسد ہوتا ہے۔ کیوں انسان حسد کرتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی کہیں کوئی مخالفت شروع ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اس کے حق میں غلطی کر بیٹھے تو انسان اس غلطی کو دل میں بٹھا لیتا ہے۔ اس نے فلاں موقع پہ مجھے یہ بات کی تھی، اس نے فلاں موقع پہ مجھے گالی دی تھی، اس نے فلاں موقع پہ میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ میرے باپ کی توہین کی تھی، اس نے فلاں موقع پہ میری ماں کی انسلٹ کی تھی، اس نے فلاں موقع پہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ میری عزت کے بارے میں فلاں کوئی بات کی تھی۔ انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا انسان اسے دل میں بٹھا لیتا ہے، جب اسے دل میں بٹھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض تو اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ ایک غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو ساری زندگی اس سے بدلے ہی لیتے رہتے ہیں،
سوچتے ہی رہتے ہیں اب بدلہ کیسے لینا، اب بدلہ کیسے، اب بدلہ کیسے۔ تو حسد کی پہلی وجہ دشمنی، بغض، کینہ، آپس کی نفرت۔ اس کا علاج صرف ایک علاج ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ حسد سے پاک نہیں ہوں گے، آپ کا سینہ پاک نہیں ہوگا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹا عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا، ان پہ تہمت لگ جاتی ہے، اور تہمت لگانے والا بھی ایک رشتہ دار ہی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے گھر میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے کمائی اور آمدن میں سے اخراجات پہنچاتے ہیں، اس کو سپانسر کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں۔ تو غصہ تو آتا ہے، رشتہ دار ہے، عزت سانجی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، صدیق کی بیٹی ہے، اخراجات میرے گھر سے لیتا ہے، اور میری بیٹی پر ہی انگلی بھی اٹھاتا ہے۔ اور جناب صدیق جو بڑی بڑی مشکلیں برداشت کر جاتے تھے، جب بیٹی پہ یہ تہمت سنی اور وہ یہ بھی پتہ چلا کہ رشتہ دار بھی ملوث ہے، تو صدیق کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رو رہے تھے۔ کہا تھا واللہ ما قیل لنا هذا فی جاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ کی قسم ہے ابو بکر کے گھرانے پر تو یہ تہمت تب بھی کبھی نہیں لگی تھی جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، آج پیغمبر کا کلمہ اور شرم و حیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے گھر پہ یہ تہمت لگی ہے۔ غصے میں آ گئے، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میرے گھر سے مستہ کو کوئی خرچ نہیں جائے گا۔ تو تب اللہ نے سورہ نور کی یہ آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ قسمیں اٹھائیں کہ آئندہ رشتہ داروں کو اور غریبوں کو دیں گے نہیں اور مہاجروں کو دیں گے نہیں، یہ قسمیں نہ اٹھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مولا پور کے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، یہ الفاظ بہت توجہ سے سنیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ قسمیں نہ ڈالو کہ آئندہ تجھے نہیں دیں گے، تمہیں چاہیے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ معاف بھی ایسا کریں کہ پوری زندگی اس بات کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
معاف بھی کر دیں درگزر بھی کر دیں۔ معاف کرنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں تیری غلطی معاف کر دی، اور درگزر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آئندہ پوری زندگی اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اس نے تو ایک دفعہ غلطی کی ہے، تم تو صبح و شام اتنی بڑی ہستی کی جناب میں غلطیاں کرتے ہو، کیا تم غلطیاں کر کے یہ چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تو ہر وقت بخش رہا ہے اور ہر وقت تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے۔ جب جناب صدیق جیسی ہستی کو یہ کہا گیا ہے کہ صدیق اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم مصطفیٰ کو معاف کر دو، وہ ہمارے جیسے تھوڑے تھے جو آگے سے کٹ حجتیاں کریں اور باتیں کریں۔ میں نے ایک جگہ درس دیا تو ایک چودھری صاحب بڑی بڑی مونچھوں والے اور بعد میں مجھے ملے، کہنے لگے باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن اگر ہم اس پہ عمل کریں نا تو برادری ہمیں جینے نہیں دے۔ باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن ہماری تو برادری ہمیں جینے ہی نہیں دے گی۔ مکہ والوں کی برادری کوئی کم ظالم نہیں تھی، برادریاں شروع سے ایک جیسی رہی ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ایک جیسے ہی رہے ہیں۔ ابھی تو انسانیت نے 2-4 قدم ہی سفر کیا تھا اور انسان ابھی بچپن میں تھا کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو اس وقت بھی تھا۔ ایمان کی کمی کے مسائل ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو دکھ پہنچا تھا وہ کچھ چھوٹا دکھ نہیں تھا، بیٹی کا مسئلہ تھا، اور بیٹی بھی وہ جو کائنات کے سردار کے گھر میں تھی، جو دونوں جہانوں کے سب سے اعلیٰ ہستی کی بیوی بھی تھی، صدیق کی بیٹی بھی تھی، خاندان بھی عزت والا تھا۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم ان مسکینوں کو معاف کر دو، جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے تو ہمیں معاف کر۔ عمر بن عبدالعزیز ملازم نے زہر پلا دی، تحقیق کی گئی کس نے پلائی ہے، پتہ چلا ملازم نے۔ اس کو سامنے بلایا، کہا تمہیں کس نے کہا تھا؟ کہا تمہارے رشتہ داروں نے۔ کہا رشتہ دار کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تمہارے رشتہ داروں نے پہلے دھمکیاں دی، زہر دو مار ڈالیں گے ورنہ۔ میں دھمکیوں میں نہیں آیا، پھر لالچ بھی دی، دھمکیاں ساتھ جمع کی کہ اتنی اشرفیاں، اتنا سونا، اتنا چاندی دیں گے، مار ڈالو۔ عمر بن عبدالعزیز کو نہ مارا تو تمہیں ختم کر دیں گے۔ میں ڈر گیا، لالچ میں بھی آ گیا، آپ کے کھانے میں زہر ملا دی اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اللہ عمر اپنے نوکر کو معاف کر دیتا ہے تو اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کو معاف کر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اگر حسد میں آ کے آپ معاف نہیں کریں گے، بدلے ہی لیتے رہیں گے، بدلے ہی لیتے رہیں گے، بدلے ہی لیتے رہیں گے، ترکیبیں سوچتے رہیں گے، ممکن ہے کہ تھوڑی بہت عزت بنا لیں، اور یہ بھی ممکن ہے جو پہلی تھی اس سے بھی چاہتے رہیں۔ اور اگر آپ معاف کر دیں گے، دل کو صاف کر لیں گے، حسد سے پاک کر لیں گے، اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
اس لیے کہ اس پہ تمہارے پیغمبر نے بھی قسم اٹھائی تھی، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو شخص بھی معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دوسری اور آخری وجہ بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک دوسری اہم وجہ حسد کی ہمارا تکبر ہوتا ہے، تکبر۔ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، گاؤں کا بڑا، برادری کا بڑا، محلے کا بڑا، شہر کا بڑا، ایک یو سی کا، یونین کونسل کا بڑا، ایک تحصیل کا بڑا، ضلع کا بڑا، صوبے کا بڑا، ملک کا بڑا۔ اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو ہمارے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کسی اور کو عزت دینے لگے، شہرت دینے لگے، دولت دینے لگے، مقام دینے لگے، تو ہمارے اندر کا تکبر باہر نکل آتا ہے۔ اچھا اب یہ میرے برابر ہوگا، اب یہ مجھ سے اوپر نکل جائے گا، اب یہ مجھ سے اونچا ہو جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی وجہ حسد کی تکبر ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ کسی کو اپنے برابر ہوتا یا اپنے سے اونچا جاتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو احساس ہے، اس کا علاج، اس کا بہت خوبصورت علاج یہ ہے، اپنے اندر سے تکبر ختم کریں، اور تکبر ختم کرنے کے لیے ایک حل ہے کہ اپنی پیدائش پہ غور کر لیں اور اپنی موت پہ غور کر لیں، تکبر ختم ہو جائے گا۔ ایک پہلوان تھا، کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں تھا۔ ابا جی رحمہ اللہ نے اس کو سمجھایا نا، تو جواب میں کہنے لگا، مولوی صاحب آپ تو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں قبر سے، موت سے، آخرت سے۔ ایسے اس نے نا بازو نکالے، کہتا یہ دیکھیں میرے ڈولے، یہ دیکھیں میرے مقابلے میں جو آتا ہے نا اس کو پچھاڑ دیتا ہوں، کوئی نہیں ٹھہرتا۔ تکبر انسان کو پاگل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس نے یہ جملہ بھی کہہ دیا، خود میرے ابا جی حضور مولانا یوسف رحمہ اللہ نے مجھے سنایا، کہنے لگا مولوی جی میں نے دایاں کندھا مار دیا نا تو قبر بھی کھل جائے گی، اور بایاں کندھا مارا تو ادھر سے کھل جائے گی۔ اب بھائی خاموش ہو گیا، اس کو کیا آپ کہنا کہنا۔ وہ جو آسمانوں کا بادشاہ بہت بڑا ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، کبھی وہ پکڑتا ہے تو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا، 2-3 ہفتے بیمار رہا۔ ابا جی حضور کو پتہ چلا، اس کی عیادت کرنے گئے، یوں آگے ہاتھ بڑھایا السلام علیکم مصافحے کے لیے، تو اس کا ہاتھ ایسے چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، ہاتھ نیچے ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہتے بابا جی معاف کرنا، میں آپ سے مصافحہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ اے انسان،
سوچو تو صحیح، تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پانی کی ایک بوند سے تجھے پیدا کیا، پھر تیری ترتیب لگائی، پھر تیری نوک پلک کو سنوارا، پھر تیرے نکلنے کے راستے اس نے آسان کیے، پھر تجھے موت دی، پھر تجھے قبر میں ڈالا، پھر جب وہ چاہے گا قبر سے اٹھا کے تجھ سے زندگی کا احساس لے گا۔ اس بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے جو ایک ایسی جگہ سے پیدا ہوا ہے جس کا نام لیتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ اس چودھری کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے جو اس پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہے، جو معمولی سا پانی ہے اور جس کا نام لیتے ہوئے بھی اسے شرم آتی ہے۔ اس سردار جی کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے جو روزانہ کئی دفعہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگی صاف کرتے ہیں۔ اس وڈیرے کو تکبر زیب نہیں دیتا جس کی زندگی میں آخر موت اس کا انجام ہے، اسے تکبر زیب نہیں دیتا۔ موت کے بعد جس کی پنڈلیاں اکڑ جائیں گی اسے تکبر زیب نہیں دیتا۔ موت کے بعد جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اسے تکبر زیب نہیں دیتا۔ مرنے کے بعد جو 2-4 گہری قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ حسد کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وہ انسانوں سے دشمنی نہیں کرتا، انسانوں کے رب سے دشمنی کرتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ملنے والی نعمت پہ جلتے ہیں، بھولتے ہیں، سڑتے ہیں۔ تو اس کو نعمت دیتا کون ہے؟ بتائیے ذرا، کون دیتا ہے؟ گاڑیاں کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ شہرت کون دیتا ہے؟ کوٹھی بنگلے کون دیتا ہے؟ زمین جائیداد کون دیتا ہے؟ تو آپ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پہ انعام کر کے خوش ہوتا ہے اور آپ اللہ کے بندوں پہ اس کی دی ہوئی نعمتیں دے کے جلتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ جو حسد کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ دل میں اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اگر میرے پیارے بھائی اشفاق صاحب کو اللہ نے اگر عزت دی ہے تو ان کو عزت دینے کے بعد اللہ کے پاس عزت کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ان بزرگوں کو اللہ نے زمین جائیداد دی ہے تو ان کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر میرے کسی رشتہ دار کو اللہ نے گاڑی بنگلہ دیا ہے تو اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ تو حاسد بندہ ایمان کا اتنا کمزور ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو عزت مل گئی تو مجھے دینے کے لیے تو اللہ کے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ براہ راست اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے حسد۔ اور یاد رکھیے اللہ سے دشمنی کرنے والا کبھی عزت پا سکتا ہے، اس لیے پوری انسانی تاریخ میں حسد کرنے والا انسان ہمیشہ ہی ذلیل رہا ہے۔ جناب آدم سے حسد کیا ابلیس نے تو نقصان کس کا ہوا؟ ابلیس کا۔ اب سمیٹیں موضوع کو۔ حابیل سے حسد کیا اس کے بھائی قابیل نے اور اس حسد میں آ کے قتل کر دیا، نقصان کس کا ہوا؟ قابیل کا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے، رئیس المنافقین نے حسد کیا کونین کے تاجدار آمنہ کے لال سے تو نقصان کس کا ہوا؟ مشرکین مکہ نے حسد کیا اللہ کے پیغمبر سے، نقصان کس کا ہوا؟ مشرکین مکہ کا۔ یہودیوں نے حسد کیا اللہ کے نبیوں سے، نقصان کس کا ہوا؟ اور سب سے بڑی مثال یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا یوسف سے تو نقصان کس کا ہوا؟ بھائیوں کا۔ کنویں میں پھینک بھی دیا،
طرح طرح کی سازشیں بھی کی، جھوٹ بھی بولے، پاپڑ بھی پیلے، اور اس ظالموں کے حسد کی وجہ سے باپ آنکھوں سے جاتا رہا، ماں کی راتیں بے چینی میں گزری، یوسف جیلوں میں پہنچا، کنویں میں پھینکا گیا، اور گھروں کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی زندگی بسر کرتا رہا۔ وقتی طور پہ حاسد خوشی منا لے تو منا لے، آخر کار اللہ عزت اس کو دیتا ہے جس کا سینہ صاف ہوتا ہے اور جو حسد سے پاک ہوتا ہے۔ جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ جس سے حسد کر کے کنویں میں پھینکا ہے وہ مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو حسد کرنے والے ہیں وہ اپنے اس بھائی کے سامنے فقیر منگ کے مانگنے آئے کھڑے ہیں، اور اس کا سینہ بھی اتنا پاک ہے تو کہتا ہے اے میرے بھائیو، تم سے بدلے لینا تو بات کی بات ہے، آج میں تمہیں ڈانٹ کا ایک لفظ اور جملہ بھی نہیں بولوں گا، میں نے تمہیں سب کچھ معاف کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر سے حسد کیا گیا ہے تو جو حسد کرنے والے ہیں بڑے بڑے سردار، بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں اور ان کو نیچے پھینک دیا گیا ہے، اور جو ان کی نوکریاں کرنے والے بکریاں چرانے والا عبداللہ بن مسعود ہے وہ اپنے ہی سردار کی گردن پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے، اور پھر 8 سال کے بعد مکہ کو فتح کر کے وہ واپس پہنچے ہوئے ہیں اور مکہ میں فتح کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور حسد والے سامنے ذلیل و خوار ہو کے بیٹھے ہیں، اور یہ عظیم پیغمبر ان سے بھی کہتا ہے میں وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا، ڈانٹ پلانا تو دور کی بات ہے، سزا دینا تو دور کی بات ہے، میں تمہیں ڈانٹ کا ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میرا موضوع مکمل ہے، آپ اجازت دیں تو جاتے جاتے ایک واقعہ آپ کو سنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ان ساری وجہوں کے پیچھے ایک بنیادی وجہ حسد کی ہوتی ہے، دنیا کی محبت۔ تکبر کے پیچھے بھی وجہ ہے کہ دنیا کی محبت، آپ نے دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ باقی چیزوں کے پیچھے بھی ایک اہم وجہ ہے دنیا کی محبت۔ فرماتے ہیں کہ 3 دوست جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ایک صحرا میں ان کو ایک جگہ پہ خزانہ مل گیا، اشرفیاں، سکے، سونے کے، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ اتنا بڑا خزانہ ملا ہے، آپس میں بیٹھ کے تینوں تقسیم کریں گے۔ دوست تھے، تعلق تھا، آپس کی محبت تھی، اکٹھے کہیں جا رہے تھے۔ دنیا کی محبت غالب آ گئی، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ بھی آ گیا ہے، پہلے تو ہم اچھی طرح کھانا وانا کھاتے ہیں، اس کا کوئی انتظام کرتے ہیں، بعد میں اس کی تقسیم کریں گے۔ ایک آدمی سے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم کھانا لے کے آؤ، تو وہ کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنے سونے چاندی کے سکے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، کیوں نہ ہو کہ میں کھانا تو لے کے جا رہا ہوں، کھانے میں کوئی زہر بھی خرید کے ملا دیتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے اور خزانے کا مالک میں اکیلا بن جاؤں گا۔ جب یہ بات آئی، کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ ادھر سے یہ دنیا دار یہ سوچ رہا تھا
تو یہ دونوں دوست بیٹھے یہ سوچ رہے تھے یار ہم نے اس کو کھانا لینے بھیجا ہے، وہ واپس آئے گا تو 3 حصوں میں یہ مال تقسیم ہوگا، کیوں نہ ہم دونوں مل کے اس کو مار دیں گے، جب اس کو مار ڈالیں گے تو یہ خزانہ ہم دونوں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ چلیں بات تو ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو اس کو قتل کر دیں۔ وہ واپس آیا، امام غزالی فرماتے ہیں واپس آیا جب تو انہوں نے دونوں نے مل کے پہلے سازش کی ہوئی تھی، پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے کہا چلیں آپ جو کھانا لیے لے کے آئے نا اب کھانا کھاتے ہیں دل لگا کے۔ تو قتل کر کے ادھر لاش پڑی ہے، ادھر خزانہ پڑا ہے، ادھر یہ آپس میں عیاشی کر کے کھانا کھانے بیٹھ گئے ہیں۔ کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں، اس نے زہر پہلے ملائی ہوئی تھی، جو ہی کھانا کھا کے فارغ ہوئے ان کی لاشیں بھی تڑپتی رہی اور تینوں کی تینوں لاشیں وہاں جلتی سڑتی رہی اور ادھر خزانہ ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور جو کچھ سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا فرما رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی تلاوت سنا دیں، انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور تلاوت سے پہلے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ دین کی یہ باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر انسان میں ہی کسی نہ کسی درجے پہ حسد ہوتا ہے۔ ہر انسان آتا ہے حسد، کوئی اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور کوئی اس پہ کنٹرول نہیں کرتا۔ جو علاج کر لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور ایک خوبصورت علاج یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ بھائی کے بارے میں حسد آ رہا ہے، اس کو اتنی کوٹھی مل گئی، اس کو مکان مل گیا، گاڑی مل گئی، بنگلہ مل گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، اچھا رشتہ مل گیا، آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یہ شیطان میرے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے، میرے اس بھائی کو اور عزت دے دے، میرے اس بھائی کو اور مقام دے دے، میرے اس بھائی کو اور کوٹھیاں بنگلے دے دے، میرے اس بھائی کو اور شہرتیں دے دے، میرے اس بھائی کو اور عزتیں دے دے۔ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ لکھتے ہیں علم والے یہ کرنے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کریں گے تو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن اگر اس بیماری کو نکالنا چاہتے ہیں تو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ جیسے دل کو آپریشن ہوتا ہے تو بیماری کے علاج کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، ایسا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہ باتیں بہت زیادہ سیکھنے کی ہیں، دین کو سمجھنے کی ہیں، قریب ہوئی اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے الحمدللہ اللہ نے خاص توفیق دی، راجوال میں ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کیا کہ ہر مہینے کا جو چوتھا ہفتہ اتوار ہے اس میں میں خود کچھ نہ کچھ وقت نکالتا ہوں، اساتذہ وقت نکالتے ہیں، باہر سے احباب وہاں آنا چاہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، مہمان بناتے ہیں، اپنے پاس ٹھہراتے ہیں اور دین کی باتیں سکھاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، قرآن کا ترجمہ، دعائیں، جنازے کی دعائیں، غسل کا طریقہ، جو بھی موضوع خاص ہو جائے اس موضوع کے مطابق۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی مجالس میں ہمیں باقاعدہ بیٹھنا چاہیے اور زیادہ وقت دینا چاہیے، اور ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل کے اللہ کی خاطر ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو بعض دفعہ یہ گھر چھوڑنا، دوسری جگہ پہ جانا
وہاں 1-2 راتیں صرف اللہ کی خاطر رہنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس ادا کو دیکھ کر ہی دل کو بدل دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے یہ والا پروگرام کب ہو رہا ہے؟ 27-28 کو ہو رہا ہے، 27, 28, 29 اگست۔ اس میں آپ 3 دن دیں، 2 دن دیں، جمعہ پڑھ کے وہاں تشریف لیں، وہاں جمعہ پڑھ لیں، جیسے آپ کے اپنے حالات ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ قاری صاحب کو خصوصی دعوت ہے اور ان کی جماعت کو دعوت ہے انشاءاللہ، یہ ان کا ادارہ ہے، وہاں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، ہم خطاکار ہیں بس تو ہمیں معاف فرما دے، میرے سونے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، رحمان و رحیم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، عزت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائی ولی اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے میرے سونے کریم اللہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہماری تقصیریں، کوتاہیاں معاف فرما دے،
اے اللہ یہ تیرا گھر بنایا گیا ہے، اے اللہ اس گھر کا بنانا قبول فرما لے، اس مسجد کا بننا قبول فرما لے۔ اللہ ان بھائیوں کو برکتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے جذبے قبول فرما لے۔ میرے مولا ہم انسان ہیں، جذبوں میں، اخلاص میں، نیتوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اپنے فضل سے وہ کمیاں بھی پوری فرما دے، وہ کوتاہیاں بھی پوری فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ رحمان و رحیم، اللہ کریم، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ ہمارے پیارے اور ہمارے بزرگوں کے روحانی بیٹے یہاں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، اخلاص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما، قبولیت عطا فرما۔ اے میرے سنے اللہ یہ نوجوان ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی بڑی محبتوں سے گرمی کی شدت میں، اور بزرگ اور بیٹے، مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹھے رہے اور بیٹھی رہی، اللہ ان سب کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کی حاضری قبول فرما، ہمارا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ ہمارے مرحوم والدین کو معاف فرما، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہمیں آپس میں محبت الفت والی زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو پوری دنیا دے جائے گی۔